بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته وأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني وأخذ بيدي وقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك، إلى آخر الحديث. رواه احمد فی مسندی. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مشہور صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ کا دست مبارک میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور میں نے بات شروع کی. میں نے سوال کیا: ما نجات المؤمن؟ مومن کی نجات کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ مومن کی نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: عقبہ، احرس لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، زیادہ وقت تمہارا گھر میں گزرے، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. یہ 3 باتیں تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے کو بیان ہو چکی. آگے روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی. پہلے یہ تھا کہ میں نے ملاقات کی، میں نے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے بات شروع کی. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی. میرا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لیا اور آپ نے بات کرنی شروع کی. ایک چیز ہے ملاقات کا ہونا اور ایک چیز ہے ملاقات کرنا، دونوں میں فرق ہے. ملاقات ہونا، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی، راہ میں مل گئے تو ایک نظر دیکھ لیا، راہ میں مل گئے تو ایک نظر دیکھ لیا، ورنہ ایسے حسرت دیدار کی ایسی تیسی، راستے میں ملے سلام کلام ہو گیا، بس یہ ملاقات ہو گئی. ایک ہے ملاقات کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے بھائی سے آدمی ملاقات کرنے کے لیے جائے. اس پر جنت کا وعدہ ہے، اللہ کی محبت کا وعدہ ہے. اس کو ہم بہت معمول کی سمجھتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی اہم چیز ہے.
ہم ملاقات کرتے ہیں، ہم رشتے داروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، دوستوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، جب ہمیں کوئی کام پڑتا ہے، تبھی ہم ملاقات کرنے جاتے ہیں یا سامنے والے کی خیریت موبائل پر بھی معلوم کرتے ہیں جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور وہاں جا کے کہے میں کسی کام سے نہیں آیا ہوں، صرف تم سے ملاقات کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ راستے میں کہتا ہے کہ مبارک ہو تیرا چلنا، مبارک ہو تیرا چلنا، تم نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا، مبارک ہو تیرا چلنا، جنت میں تم نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک شخص دوسری بستی میں اس کا بھائی رہتا تھا، اس کا دوست رہتا تھا، اس سے اللہ کے لیے ملاقات کرنے گیا۔ جب وہ چلا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے راستے میں اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک دوست ہے فلاں بستی میں اللہ کے لیے صرف اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ اس نے تم پر کبھی کوئی احسان تو نہیں کیا جس کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ بہت اہم بات ہے، بہت نازک بات ہے۔ کوئی احسان تو اس نے نہیں کیا۔ ہوتا کیا کبھی ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو شرما حضوری میں کہ سامنے والا کیا سوچے گا، ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے نے پوچھا اس نے تم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تھا جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبازلین فیہا والمتزاورین فیہا۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی للمتحابین فیہا، جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں میرے لیے، آپس میں سر جوڑ کے کہیں بیٹھتے ہیں، کسی جگہ بیٹھتے ہیں میرے لیے، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میرے لیے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، ملاقات کرنے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ میرے لیے، ایسے لوگوں کے لیے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ عمل ہے جو متروک ہے، چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا، عام لوگوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت پڑتی اس وقت ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، ملاقات کسی عالم کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی بھائی کے پاس جائیں، اللہ کو راضی کرنے صرف ملاقات کے لیے جائیں تو انشاءاللہ حدیث پاک میں جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے حصے میں آئیں گی۔ حضرت عبی بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی، میرا ہاتھ آپ نے اپنے دست مبارک میں لیا، آپ نے بات شروع کیا، آپ نے فرمایا عقبہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 3 سورتیں سکھاؤں، انا اعلمک
صورتیں سکھانا چاہتا ہوں. انزلت فی التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن العظیم. یہ تینوں صورتیں تورات میں بھی نازل ہوئی، زبور میں بھی نازل ہوئی، انجیل میں بھی نازل ہوئی اور قرآن میں بھی نازل ہوئی. کتنی اہم، کتنی عظیم صورتیں ہوں گی. چاروں آسمانی کتابوں میں، چاروں مشہور آسمانی کتابوں میں یہ تین صورتیں نازل ہوئی. عبید بن عامر رضی اللہ عنہ فرمایا میری جان آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ ہمیں سکھا دیجیے، آپ ہمیں سکھا دیجیے. آپ نے فرمایا میں تین صورتیں سکھاتا ہوں لیکن ابا ان کو کبھی نہ بھولنا، ان کو کبھی نہ بھولنا، اور جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جانا تو ان تین صورتوں کو پڑھ لینا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تین صورتوں کو یاد کیا، میں کبھی انہیں نہیں بھولا، اور میرا معمول ہے کہ جب میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو یہ تین صورتیں ضرور پڑھتا ہوں. میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے یہ تین صورتیں اس میں نہ پڑھی ہوں. وہ تین صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قل هو اللہ احد، نمبر 2 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 3 قل اعوذ برب الناس. یہ تین صورتیں ہیں جن کو حدیث کے الفاظ میں المعوذات کہا جاتا ہے. معوذات، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. بخاری شریف میں متعدد مقامات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو تین صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر اپنے سر پر، چہرے پر اور بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا پھیرتے تھے. یہ عمل آپ روزانہ 3 مرتبہ کرتے. یہ معمول تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سونے سے پہلے طریقہ کیا تھا؟ بعض روایت میں ہے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ملا لیتے تھے، دونوں ہتھیلیوں کو یوں ملاتے تھے، تینوں صورتیں پڑھ کر کے دم کر کے آپ اپنے سر مبارک، چہرے مبارک اور جسم اطہر پر آپ پھیرتے تھے جہاں تک آپ ہاتھ جاتا، اور 3 مرتبہ آپ یہ کرتے تھے. بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری لاحق ہوتی تھی، جب کبھی بیمار آپ پڑتے تھے تو یہ 3 صورتیں پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اپنے دست مبارک کو پھیرا کرتے تھے، اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب وہ مرض لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہو گئی، جس میں آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر میں خود ان 3 صورتوں کو پڑھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بلکہ برکت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہی آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی. پڑھتی میں تھی لیکن اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی. تو آدمی اگر بیمار ہو، گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، بچے کو نظر لگ جائے، معوذات یا معوذتین پڑھ کر کے دم کرے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ نے علاج بھی بتایا ایک طریقے سے. بیماری کا علاج ہے یہ، جیسے بیماری کا علاج صدقہ ہے کہ بیماری کا علاج صدقے سے نہیں کیا جائے، اسی طریقے سے ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا، یا کم از کم کوئی جو 5 وقتہ نمازی ہو وہ ایسا ہوگا جس کو 3 صورتیں یاد نہ ہو. یاد ہے الدین یسر، یار دین بہت آسان ہے. بیمار گھر میں کوئی پڑے، بچہ کوئی بیمار پڑے، ضرورت نہیں کہ پہلے میں یہاں والے گھومے، آپ اس کو پڑھ کر کے دم کریں. آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ جو ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی ہیں. زبانیں تو سب کی گندی ہیں، اللہ کا پاک کلام پاک ہے، برکت اللہ کے پاک کلام میں ہے.
زبانیں تو ہر ایک کی گندی ہیں. آپ پڑھ کر کے دم کریں, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو یہ 3 صورتیں 99% جو نمازیوں کو تو یاد ہوتی ہیں. ایک ہوں گے جن کو نہیں یاد ہوگی تو آج کے بعد اس کو یاد کر لیں, کیونکہ ابھی تک ان کو اس کا نفع نہیں شاید معلوم رہا ہوگا, لیکن آج میں اس کا نفع, اس کا فائدہ بتاتا ہوں کہ یہ 3 صورتیں کتنی اہم ہیں. اور ان 3 صورتوں میں سب سے چھوٹی سورۃ قل اللہ احد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها, سورہ زلزال یہ نصف قرآن کے برابر ہے. کوئی ایک مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لے, آدھا قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. بہت سے لوگوں کو جن کو سورہ زلزال یاد ہوگی, نہیں تو کم از کم نماز میں امام صاحب اتنا تلاوت کرتے ہیں, یاد ہونی چاہیے. وہ اگر دھیان سے آدمی نماز پڑھے تو اس کو یہ سورتیں یاد ہو جانی چاہیے. سورہ زلزال اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو آدھا قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا قل اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی ایک مرتبہ اگر کوئی قرآن, اگر ایک مرتبہ قل اللہ اس نے پڑھا تو 10-12 پڑھنے کا اس کو ثواب ملا. تہائی قرآن کے برابر ہے. اور فرمایا آپ نے قل یا ایھا الکافرون, یہ چوتھائی قرآن کے برابر. یعنی گویا کہ اگر ایک مرتبہ کوئی قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتا ہے تو 7.5 پارہ, حساب لگائیں تو غالباً 7.5 پارہ تلاوت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. کتنا آسان عمل ہے اور نیکیاں کتنی زیادہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, بھلا ہر رات کون تہائی قرآن پڑھ لے گا؟ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد پڑھ لیا کرو, یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. قل ھو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے, قل ھو اللہ احد مجھے بہت پسند ہے, میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں, مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے. امامت کرتے تھے تو آخری رکعت میں وہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. ہر نماز کی آخری رکعت میں قل ھو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے. مثال کے طور پہلی رکعت میں کچھ بھی انہوں نے کوئی بھی سورہ ملائی ہو, لیکن دوسرے رکعت میں قل ھو اللہ احد, یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قل ھو اللہ احد کے بعد دوسری سورہ بھی پڑھتے رہے ہوں, لیکن قل ھو اللہ احد ضرور آخری رکعت میں پڑھتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا, ان سے اعتراض کیا, لوگوں نے, مقتدیوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ہی سورہ جو ہے گھما پھرا کے پڑھتے ہیں. جیسے عام مسجدوں میں ہوتا ہے, مقتدی لوگ بولتے کیا امام صاحب ہے, ایک دو سورہ یاد ہے وہی گھما خالی پڑھ رہے ہیں بس. امام بڑی سورہ پڑھے تو آفت, چھوٹی سورہ پڑھے تو آفت. امام صاحب لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں ہم لوگ. ایک امام صاحب تھے, لمبی لمبی سورہ پڑھتے تھے جمانے کے لیے. لوگوں نے کہا دوسرا امام لاؤ, اتنی لمبی لمبی سورہ پڑھتا ہے جان نہیں چھوٹتی, ہوا نکل دی, دوسرا امام لاؤ. ہر امام کو کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں, 2-4 مسجد میں کیوں نہ ہو, لیکن امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو جا کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف کیا سازش مسجد میں ہو رہی ہے, آپ کے خلاف کیا پلاننگ لوگ کر رہے ہیں, آپ کو ہٹانے کا مشورہ ہو رہا. بھائی غلطی کیا ہے, تو آپ جو عشاء میں لمبی رکعت پڑھ دیتے ہیں, لمبی سورہ پڑھتے ہیں. تو امام صاحب بیچارے, یہ امام علامہ ابن جوزی نے واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے, کوئی جھوٹا واقعہ نہیں رہا ہوگا. امام صاحب مصلی پر گئے, سورہ فاتحہ تلاوت کے اب رک گئے. سورہ فاتحہ تلاوت کرنے بعد رک گئے, کون سورہ پڑھے؟ پھر پوچھنے لگے مقتدیوں سے نمازی میں, والشمس والضحیٰ چلے گی؟ یہ مقتدی ہاں یہ والی چلے گی, یہ والی چلے گی. تو پھر یہ حال ہوگا نماز کا. ایسے امام ملیں گے. ایک امام صاحب نماز کی نیت باندھے, سورہ نور سوچا شروع کرے, لمبی سورہ ہے,
انا ارسلنا نوحا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. اس کا ترجمہ ہوا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. اب وہ اٹک جا رہے ہیں، بھول ہو سکتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی 2-3 جمعہ پہلے بتایا کہ مقتدی کے وضو اچھے سے نہ کرنے کا اثر امام پر پڑتا ہے. امام صاحب کی غلطی نہیں ہو سکتا کوئی مقتدی گڑبڑ وضو کر کے آیا ہو جس کی وجہ سے امام کی رد کرنے میں بھول جائے. اور یہ بھول جانا یہ انسان ہی بھولتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو قرآن اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہے گا تو آپ بھول جائیں گے. جب اللہ بھولوانا چاہے گا آپ بھول جائیں گے. تو نماز میں اگر امام بھول جاتا ہے تو انسان ہو سکتا ہے بھول جائے. اب وہ نماز پڑھے انا ارسلنا نوحا، اٹک جا رہے ہیں آگے. اچھا نماز میں بھی بات ہے اگر کہیں غلطی ہو گئی تو یاد بھی جلدی نہیں آتا اور نماز کی ہنسی جلدی نہیں رکتی. نماز میں اگر ہنسی آ گئی تو آپ جلدی کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو. بچپن میں جو بچے ہنستے ہیں سب سے زیادہ شیطانوں کو نماز میں ہنسائے گا اور وہ ہنسی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. ایسے ہی جب امام بھولتا ہے تو جلدی وہ چیز یاد نہیں آتی جب تک لقمہ نہ دیا جائے. امام صاحب بار بار دوہرا رہے انا ارسلنا نوحا، اٹک جایا 4-5 بار دوہرایا نہیں یاد آیا. دیکھ عربی مقتدی پیچھے سے بولا امام صاحب نو نہیں جا رہا، کسی اور کو بھیجو نا یار، ہماری جان چھوڑاؤ. کب سے نو کو بھیجا، ارے نو نہیں جا رہا اور کسی کو بھیج دو. اس طریقے سے جو ہے امام اور مقتدی ملیں گے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اگر ہم کو امام بنانا ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے، نہیں کہ امام بدل دو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت نیک آدمی ہے، بدلنا مشکل بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے طوبہ سے آپ سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول ہر رکعت میں جو ہے آخری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سورت اللہ کے رسول مجھے سورت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے سورت. تو آپ نے فرمایا اس سورت کی محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی، اس سورے کی محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی. کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صمدیت، اللہ کی بے نیازی کا جو تذکرہ ہوا ہے اور شرک سے جو برات کا اظہار کیا گیا ہے، یہ اپنے معنی پر بہت وسیع معنی پر یہ محیط ہے سورہ. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی نماز میں قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہے تھے مست ہو کر کے. ترجمہ معلوم اگر ہو قل ہو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں. اب عربی زبان ان کی اس میں ڈوب کر وہ تلاوت کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی. الفاظ اور معنی سے بچ کر وہ تلاوت کر رہے تھے. قل ہو اللہ احد کی اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں کہ واجب جنت ان پر واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا جو آدمی بستر پر جائے 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے، 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے، کل قیامت جب قائم ہوگی، حساب و کتاب جب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اللہ اس بندے سے فرمائے گا اپنے سیدھے دائیں ہاتھ کی طرف جنت میں جا کے داخل ہو جاؤ. کتنا مشکل عمل ہے 100 مرتبہ پڑھنا قل ہو اللہ احد. پڑھیں گے آج سے جنت میں اگر ہمیں جانا ہے. یہ نسخہ ہے آسان نسخہ کہ جو 100 مرتبہ معمول بنا لے گا قل ہو اللہ احد پڑھ لے گا بستر پر جاتے وقت سونے سے پہلے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا سیدھے داہنی طرف جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو روایت کا مطلب یہ ہے جہاں وہ کھڑا ہوگا تو جنت اس کے داہنی سائڈ ہوگی
اس لیے اللہ فرمایا کہ داہی طرف جا کے جنت میں داخل ہوتا. اگر کوئی 200 مرتبہ پڑھ دے، روایت میں آتا ہے اگر کوئی 200 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ دے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سوائے قرض کے. سوائے قرض کے 50 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. تو تینوں صورتیں ملا کے معوذات کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ جب پڑھیں گے آپ عربی میں، ورنہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑی اہم صورتیں ہیں. حضرت عبی بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے مقام جحفہ اور ابوا کے درمیان. یہ مکے کے راستے میں پڑتا ہے جحفہ بھی، اور ابوا بھی یہ مدینے کے راستے میں پڑتا ہے. ابوا وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے. سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جحفہ اور ابوا کے درمیان میں کہ اچانک تیز آندھی چلی، اندھیرا چھا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ کر کے اللہ سے پناہ چاہنے لگے. اور آپ نے فرمایا عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ سے پناہ چاہو. کسی پناہ لینے والے نے ان کے مثل پناہ نہیں لی. یعنی دعا کے کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں جو اللہ سے پناہ لینے میں ان دونوں صورتوں کے مثل ہوں. روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے لبید ابن عاصم نام کے ایک شخص کو پیسہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا. اس نے کھجور کی شاخ میں بال میں 11 گرہیں لگا کر جادو کیا اس نے. اور ایک اندھے کنویں میں، یعنی ایسا کنواں جہاں کوئی جاتا نہ ہو، جس میں سانپ بچھو رہتے ہوں، وہ لے جا کے شاخ اس نے ڈال دیا. جادو کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. جادو کا اثر ہوتا ہے. رات میں سوئے تو معوذتین پڑھ کر کے سوئے، ہم حفاظت ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا. اثر کیا ہو گیا؟ بات بھول جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں بھول جاتے تھے اس جادو کے اثر سے. بہرحال پھر معاملہ اللہ نے حل کیا. وہ لبید ابن عاصم پکڑا گیا اور حضرت جبریل یہی معوذتین 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو ہے ان کی تلاوت آپ کریے. وہ شاخ نکالی گئی، پھر وہ 11 گرہیں اس میں نکلی. بال میں 11 گرہیں لگا کے اس نے جادو کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تلاوت کریے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی قل اعوذ برب الفلق سے. تو ایک آیت پر ایک گرہ بنتی گئی. دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. دونوں صورتوں کو ملا کے 11 آیتیں ہیں. 11 آیتیں آپ نے تلاوت کی تو ساری گرہیں کھل گئی. یہ واقعی حدیث پاک میں آتا ہے. تو جادو سے اگر کسی کو بچنا یا کسی پر کسی نے جادو کر دیا ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ معوذتین پڑھ کر اس کو دم کیا جائے. پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے معوذتین پڑھ کر. تو اگر ہم معمول بنا لیں گے کہ ہم بستر پہ جائیں گے سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیں گے، صبح اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، تو یہ پھر جو جادو کا یا ہم کو جو شک رہتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی نے جو ہے کچھ کرا دیا ہے، یہ سب فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چھوٹے چھوٹے عمل بہت چھوٹا سا ہے، لیکن ثواب بھی اس کا زیادہ ہے، فضیلت بھی اس کی زیادہ ہے. اور بھی جو ہے صورتیں ہیں. مثال کے طور پر سورہ یاسین. سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو سورہ یاسین اللہ کے رضا کے لیے تلاوت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فقرؤوا عند موتاکم، اپنے مرنے والوں کے پاس اس کو پڑھا کرو. اس لیے معمول ہے کہ جب کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو سورہ یاسین اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کی جاتی ہے. آپ نے حکم دیا ہے فقرؤوا عند موتاکم، دیکھو اپنے مردوں کے پاس اس کو پڑھا کرو، مرنے والوں کے پاس اس کو پڑھا کرو. مغفرت کا وعدہ اس میں ہے. اور آپ نے فرمایا جو صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ دن بھر کی اس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو پوری فرما دے گا. دن بھر کی ضرورت ہے اللہ اس کی پوری فرما دے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی پڑھتے تھے
اپنی بیٹیوں کی بھی آپ نے نصیحت کی تھی، ان کی بیٹیاں بھی پڑھا کرتی تھی. تو جو شخص فقر و فاقہ سے بچنا چاہے وہ رات کے سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے. یہ بڑی صورت ہے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ. میں نے اس ضمن میں ان کی فضیلت بتا دی، ورنہ 3 صورتیں تو بہت آسان ہیں. ہم یہ معمول بنا لیں، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ملاتے تھے، ان 3 صورتوں کو پڑھ کر کے دم کر کے آپ پورے بدن میں پھیرتے تھے. انشاءاللہ یہ عمل ہم سب بھی شروع کریں، اور یہ 3 مرتبہ آپ کرتے تھے تو سنت پر بھی عمل ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اور ہماری اللہ حفاظت بھی فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.